سورۃ التین مکیہ۔ اس سورت کا نام سورہ التین ہے۔ پہلی آیت میں لفظ آیا والتین، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مکیۃن، یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور کوہ سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ چار چیزوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی، اور اس کے بعد پھر جواب قسم آیا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے خوبصورت مخلوق بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کی ظاہری شکل بھی اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہے، اور انسان کے جو اوصاف ہیں اور اس کی جو پاورز ہیں اور اس کی جو قوت اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ اتم اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے۔ دیگر مخلوقات میں کسی کو اللہ نے کوئی صفت دے دی تو دوسری سے محروم کر دیا، کسی کو کوئی صفت دے دی تو تیسری سے محروم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام صفتوں کا جامع بنایا۔ اللہ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی۔ یہ تمام چیزیں دوسری مخلوقات میں نہیں ملتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا رہتا ہے، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی گزرتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں بھی ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے، یعنی نکمی عمر، یعنی ایسی عمر کہ انسان جہاں پہنچنے کے بعد بالکل ناکارہ اور نکمہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے جو پاورز اس کو دی تھیں وہ تمام ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں پستی کی حالت کی طرف، یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت اس کو پہنچا دیتے ہیں نکمی عمر تک۔ ہر ایک کو نہیں پہنچاتے، جس کی عمر اللہ رب العزت نے وہاں تک پہنچنے کی لکھی ہے وہی وہاں تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی الگ عمر متعین کی ہے، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر جاتا ہے، اور کوئی ارذل عمر کو پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو لوٹا دیتے ہیں پستی کی حالت میں، اور پستی کی حالت میں بھی انتہائی پستی کی حالت میں، یعنی ارذل عمر کو اللہ رب العزت انسان کو پہنچا دیا کرتے ہیں۔ انسان کی دو کیٹیگری دنیا میں ہو جاتی ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے، لیکن بعد میں انسان کی دو کیٹیگری اور دو قسمیں بن جایا کرتی ہیں۔ ایک ایمان والے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ کافر اور مشرک کہلاتے ہیں۔ تو جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں وہ ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، نکمے ہو جاتے ہیں، اور ساری طاقتیں اور خوبصورتیاں اور خوشنمائی ان کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے، اور آخرت تو پھر ان کے لیے جہنم ہے ہی۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، اگر وہ ارذل عمر کو پہنچ بھی جاتے ہیں، انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ بھی جاتے ہیں، اور ان کی کچھ نہ کچھ پاورز ڈیمیج بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے بڑھاپے میں بھی عزت دیتا ہے، اور اللہ سرفرازی عطا فرماتا ہے جنت کی شکل میں۔ تو یہ ایمان والوں پر اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اسفل سافلین سے مراد اللہ رب العزت انسان کو انتہائی نکمی عمر تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اسفل سافلین سے مراد جہنم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، خوبصورت سانچے میں پیدا کرتا ہے،
اللہ رب العزت انسان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا کرتا ہے، لیکن انسان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کر دیتی ہے، اللہ کو مانتی نہیں ہے، اور وہ اپنا خدا اور اپنا معبود کسی دوسرے کو مانتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ ہی کو اپنا مالک اور خالق اور معبود مانتے ہیں اور وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو جو پہلی کیٹیگری ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت ان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو جہنم میں پہنچائے گا۔ تو اسفل سافلین سے مراد جہنم ہے، یعنی ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے جہنم کی طرف۔ اگر وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان والا نہیں ہوا، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور اللہ کو ایک مانا تھا اور نیک کام کیے تھے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو عزت عطا کرے گا، اس کو جنت عطا کرے گا، اور اس کو طرح طرح کی ناز و نعم سے نوازے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا بدلہ ہوگا، انعام ہوگا۔ اللہ ان کو ایسا اجر دے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت جو نعمتیں دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو تجھے کیا چیز آمادہ کر رہی ہے اے انسان اس کے بعد، بالدین، جزا کو، روز جزا کو، بدلے کے دن کے جھٹلانے پر، آخرت کے انکار پر تجھے کیا چیز آمادہ کر رہی ہے۔ اللہ نے بالکل کھول کھول کے یہ بات بتا دی ہے کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ رب العزت جہنم میں پہنچائے گا۔ تم نے دیکھ بھی لیا دنیا میں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے تمہارے اندر تغیر و تبدل پیدا کرتا ہے۔ تم بچپن میں کمزور ہوتے ہو، اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، تمہیں جوانی دیتا ہے، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپا دیتا ہے اور کمزوری دیتا ہے۔ تو جو خدا یہ تغیرات دنیا میں تمہیں دکھلا رہا ہے اور تم نے خود اپنی ذات کے اندر دیکھے ہیں، کیا وہ خدا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اے انسان اس کے بعد تجھے کیا چیز روز جزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے، بدلے کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو ترجمہ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور کوہ سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، مراد مکہ مکرمہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کی ظاہری حالت بھی تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت بنائی ہے، اور اس کے اوصاف اور اس کی پاورز بھی اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان کو عطا کی ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے اسفل سافلین کی طرف۔ اسفل سافلین سے کیا مراد ہیں؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اسفل سافلین سے مراد ارذل العمر ہے، یعنی نکمی عمر، یعنی وہ عمر کہ انسان جہاں پہنچنے کے بعد سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا ہے، انتہائی نکمی عمر۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اسفل سافلین سے مراد جہنم ہے، کہ پھر ہم اس کو جہنم کی طرف لوٹا دیں گے۔ بھائی کون سے انسان کو جہنم کی طرف لوٹائیں گے؟ اس انسان کو کہ جس نے اللہ رب العزت کو نہیں مانا تھا، اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو خدا نہیں مانا تھا، بلکہ اس نے خدا کسی اور کو مانا تھا۔ البتہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے تھے اور نیک کام کیے تھے، اللہ ان کو اسفل سافلین کی طرف نہیں پہنچائے گا۔
فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے تھے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے تھے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا بدلہ ہوگا۔ اللہ اس کو ایسی نعمتیں دے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اے انسان اس کے بعد تجھے کیا چیز آمادہ کر رہی ہے بدلے کو جھٹلانے پر، یعنی آخرت کے دن کو جھٹلانے پر تجھے کیا چیز آمادہ کر رہی ہے؟ تو کیوں نہیں مانتا کہ ایک دن آئے گا آخرت کا کہ جس میں اللہ حساب و کتاب لے گا اور اس کے مطابق اللہ رب العزت بدلہ دے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔